The voice of National Audio Library for the Blind پیش خدمت ہے سسپنس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر اے راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اگر میرے سر پر پتھر مار کر تمہارا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں، کچھ نہ کہوں گا، لیکن بچوں کے باپ ہو، معاف کر دو اسے۔ میں اس کی طرف سے، اس کے تمام اہل خانہ کی طرف سے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی جرمانہ کرنا چاہو، جرمانہ کر دو، ادائیگی ہوگی، مگر اب اسے معاف ہی کر دو تو بہتر ہے۔ اور اگر نہ کروں تو پھر دوسری شکل اختیار کی جائے گی۔ میں نے گلاس سیدھا کر لیا اور لڑکا دیوار کے سہارے ادھر سے سکنے لگا، پھر بولا، یہ طریقہ ہوتا ہے دوستی کرانے کا؟ ان لوگوں سے کہو کہ آئندہ اگر یہ بچہ اس طرف دیکھا گیا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور تم؟ ٹھیک ہے، میں نہ صحیح کوئی دوسرا تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ ہر ایک کے بیچ میں ایسے ہی مت آ جایا کرو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ سچے دل سے اسے معاف کر رہے ہو یا یوں ہی عارضی طور پر مجھے ٹال رہے ہو؟ اور اگر یہ بچہ دوبارہ ادھر دیکھا گیا تو؟ اس کا وعدہ اس کے والدین کریں گے۔ عورت جلدی سے بولی، نہیں جائے گا، ہم وہ شہر ہی چھوڑ دیں گے، وہ جگہ ہی چھوڑ دیں گے، ہم کبھی نہیں جائیں گے اس طرف، کبھی نہیں جائیں گے۔ دیکھو میاں جی، مشورہ دے رہے ہیں تمہیں، ایسے معاملات میں ٹانگیں مت اڑایا کرو، ورنہ کسی وقت نقصان بھی اٹھا جاؤ گے۔ ارے ہاں، پہنچ گئے ولی بن کر، لڑکے نے کہا، اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رفتہ رفتہ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا، اور پھر وہ دیوار کے ساتھ نیچے کھسکتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ بزرگ جلدی سے آگے بڑھے، ان کا بیٹا بھی آگے بڑھا، اور باپ نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ لڑکا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، عورت کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، خدا نے اپنا کرم کر دیا، میرے خیال میں اب سب ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اطمینان سے اس کے ہوش آنے کا انتظار کریں، اب خدا نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ بزرگ جلدی سے میرے قریب پہنچے، اور انہوں نے جھک کر میرے پاؤں پکڑنا چاہے تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں محترم، خدا کے لیے نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے، محبت کے جواب میں دشمنی۔ بزرگ ایک دم سیدھے ہو گئے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم سب کو نئی زندگی ملی ہے، اپنے جذبات کے اظہار میں کیسے کروں؟ وہ بولے، بس ایک ہی التجا ہے، کیجئے بابا صاحب، میرے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ سنیے بابا جی، سنیے، کچھ خدمت کا موقع دیجئے ہمیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، بری باتیں نہ کیجئے۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد رکنے کو دل نہیں چاہا تھا، چنانچہ کسی سمت کا تعین کیے بغیر چلتا گیا۔ مزار شریف سے بہت دور آبادی تھی، وہاں سے بھی گزر گیا۔ لکودک میدان شروع ہو گئے، چاند نکل آیا تھا، ایک پرسکوت ماحول تھا۔ اسی طرح چلتے رہنے میں لطف آ رہا تھا۔ چلتا رہا، اور نہ جانے رات کا کون سا پہر گزر گیا۔ پاؤں کچھ وزنی محسوس ہوئے تو رک گیا۔ جھاڑیاں، پتھر، مٹی کے تودے، گھڑے جن میں پانی بھرا ہوا تھا، جھینگر بے وقت کی راگنی الاپ رہے تھے۔ کسی قدر صاف ستھری جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا، اور تھکن محسوس کر کے وہیں آرام کرنے کی ٹھانی۔ ایک پتھر سے سر ٹکرایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، قدموں کی چاپ سنائی دی اور آنکھیں کھل گئیں۔ 4 انسان نظر آئے، چاندنی میں انہیں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ دیہاتی تھے، لاٹھیاں اٹھائی ہوئی تھیں، لمبے تڑنگے تھے، سہمے سہمے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، اور جب وہ میرا قریب سے گزرے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سنو، بات سنو، میں نے کہا، اور وہ چاروں رک گئے۔ انہوں نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ چاروں طرف دیکھنے لگے، پھر سبھی دہشت سے چیخنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک دوسرے میں الجھ کر گر پڑے۔ ارے دیا رے دیا، رے شردھانند، تیرا ستیہ ناش ہے پربھو، ہے بھگوان، ارے بھاگو، ارے بھاگو، ان میں سے کسی نے چیخ کر کہا، مگر ان کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں بھائی، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، ڈرو نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہرے ماریو، رام دیال، ہرے بھاگو بھیا، ہرے بھاگو بھیا،
کوئی اور چیخا۔ اس دوران میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دیکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں تم سے، ڈرو نہیں، میں کوئی بھوت پریت نہیں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ ارے بھیا، بھوت نہ ہیں تو کا یہاں کھیت کھا رہے ہو؟ مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، تھک کر یہاں لیٹ گیا تھا۔ ان کی کچھ ہمت بندھی، ایک ایک کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے انداز میں ہنسنے لگے۔ ارے تو ڈر کون رہا ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے۔ ہاں، واہ رے رام دیال، تو بھی بڑا بکٹ بائی ہے۔ بس چپ ہو جا، شرم کر، جان تو تیری ہی نکل رہی تھی، مگر بھائی مسافر، لگو تو تم بھوت ہی رہو۔ ارے بھیا، اکیلے یہاں پڑے ہوئے تھے؟ تم لوگ کون ہو اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ارے بس کیا بتائیں، یہ شردھانند ہے، بس ہریالی بستی گئے تھے کام سے، صبح کو چلتے، مگر یہ گھر والی سے کہہ کر آیا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا۔ بس بھیا ہمیں کھینچ کر چل پڑا، حالانکہ راستے میں لال تلیا پڑی ہے، مگر بھیا بیاہ کو 4 مہینے ہوئے ہیں، وعدہ کیسا نہ پورا کرتے۔ ارے ہے نا شردھانند، اب چلو گے یا یہیں پڑے رہو گے؟ شردھانند نے کہا۔ بھائی مسافر، تم کدھر جا رہے ہو؟ بس سیدھا ہی جا رہا تھا۔ کہیں دور سے آ رہے ہو کا؟ ہاں، چلو گے ہمارے ساتھ یا یہیں جنگل میں مزے کرو گے؟ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ دھونی پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ تھکن تھی مگر پھر بھی ان سادہ دل دیہاتیوں کے ساتھ جانے کو دل چاہا۔ وہ سب آگے بڑھ گئے تھے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ شردھا نے پوچھا۔ مسعود، میں نے جواب دیا۔ بھائی مسلمان ہو؟ ہاں۔ پہلے کبھی دھونی پور نہ گئے؟ کبھی نہیں۔ بڑھیا جگہ ہے، مگر ارے نہ بھائی نہ، رات کا وقت ہے، کچھ نہ بولیں گے ہم، ویسے ہی اس سسرے شردھانند نے مروا دیا ہے یہیں، رام دیال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی تاری رہی تھی، پھر ان لوگوں کے قدم رکنے لگے، سب ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے؟ لال تلیا، تم لوگ پہلے بھی اس کا نام لے چکے ہو، یہ لال تلیا کیا ہے؟ ارے بھیا یہاں سے نکل چلو، بعد میں بتا دیں گے۔ نہیں، ابھی بتاؤ۔ جمنا داس، شردھانند نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور سب رک گئے۔ شردھانند خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سمت دیکھا، آگ روشن تھی اور کوئی شخص بیٹھا اس جلتی آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ کیا بات ہے، آگے نہیں چلو گے؟ میں نے پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب وحشت زدہ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا رہا، پھر میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ ارے کوئی دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ آگے نہ بڑھ، بے موت مارے جاؤ گے، گردن مروڑ کر رکھ دے گا تمہاری۔ کون؟ سرکٹا۔ ہرے رام، غلطی سے نام نکل گیا۔ رام دیال نے دانتوں تلے زبان دبا لی۔ سرکٹا؟ کہاں ہے وہ؟ تلیا کنارے آگ کون جلا رہا ہے؟ وہ سرکٹا ہے؟ ارے تو کیا چاچا ہے ہمارا؟ سب کے سب دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ تمہاری تو گھوم گئی ہے کھوپڑی، ہمیں کاہے کو مرواؤ ہو بھائی؟ ارے واپس چلو بھیا، آج تو رات ہی مصیبت کی ہے، کہہ رہے تھے شردھانند سے آج گھر پہنچ جائیں تو جانو۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو چاروں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ تمہاری شیخی نکل جائے گی میاں جی، رک جاؤ، آؤ واپس چلتے ہیں، دن نکل آئے گا تو آگے بڑھیں گے، تمہیں اس کے قصے نہیں معلوم، بتاؤ گے تو پتہ چلیں گے نا۔ کوئی ایک ہو تو بتائیں۔ جمنا داس اس کے سارے کٹم کو کھا گیا ہے، ہری داس کو اس نے مارا، سلیم چاچا کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا، گلو سنگھ کی لاش تالاب میں گل گئی، راتوں کو مستی میں نکل آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے، سنگھاڑے لے لو سنگھاڑے، کسی نے جھانک لیا تو سمجھو گیا ہماری بستی تو بھوت بستی ہو گئی ہے آج کل، بیچارے بنسی لال پر تو مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آؤ بیٹھو، مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ۔ میں نے کہا، بات دلچسپ تھی، خلق خدا کو تنگ کیا جا رہا تھا تو ذمہ داری آتی تھی۔ ان لوگوں نے معصومیت سے مکمل کہانی سنائی۔ جمنا داس دھونی پور کا بنیا تھا، 2 بیٹے، 1 بیٹی تھی، ایک بیٹا دکان کے کچھ پیسے جوئے میں ہار گیا، باپ کے خوف سے
لال تلیا پر آج چھپا۔ صبح کو اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ جمنا داس نے ایک منتر پڑھنے والے کو بلا کر تلیا کے کنارے جاپ کرایا۔ بس غضب ہو گیا۔ منتر پڑھنے والا تو خیر بھاگ گیا، مگر جمنا داس کی مصیبت آ گئی۔ بیوی مری، بیٹی آگ سے جل کر مر گئی، پھر دوسرا بیٹا پاگل ہو گیا، اور سب کے غم میں جمنا داس نے دتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہری داس اہیر بھی تلیا کنارے مارا گیا۔ سلیم چاچا کا بیٹا پہلوانی کرتا تھا، مسلمان تھا، سرکٹے کو تسلیم نہ کیا، تلیا کے کنارے آ کر سرکٹے کو للکار دیا۔ بہت سے لوگوں نے بے سر کے پہلوان کو اس سے کشتی لڑتے دیکھا، اور پھر نوجوان لڑکا خون تھوک تھوک کر مر گیا۔ یہی ساری کہانیاں تھیں۔ میں نے بنسی لال کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوسری بات ہے۔ کیا؟ ارے وہ اور واقعہ ہے۔ بنسی لال مہاراج بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں۔ وہ سرکٹے کا قصہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ان کے کرموں کا پھل ہے۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں ذرا اس سے ملاقات کر لوں، میں نے کہا۔ اس بار میں ان کے روکنے کے باوجود آگے بڑھا اور تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ خاصا وسیع قدرتی تالاب تھا۔ تالاب کے کنارے میں نے جلتی آگ کے پاس بیٹھے اسے دیکھا۔ اس کے شانوں پر سر موجود نہیں تھا۔ میری آہٹ پا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کون ہے رے تو؟ ایک منمناتی آواز سنائی دی۔ مسعود ہے میرا نام، تمہارا بھی کوئی نام ہے؟ سورما بن کر آیا ہے؟ نہیں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ کیا سمجھائے گا؟ تمہارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تم خلق خدا کو پریشان کرتے ہو، تمہیں یہ جگہ چھوڑنا ہوگی۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لڑے گا؟ اس نے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھلتے ہوئے کہا۔ مجبور کرو گے تو لڑنا پڑے گا، میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو۔ میں نے کہا، دل میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں درست ہے، وہ گندی روح ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ وہ کئی بار ران پر ہاتھ مار کر اچھلا اور پھر اس نے بائیں شانے سے میرے سینے پر ٹکر ماری۔ میں لڑکھڑا گیا، ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اس کے بدن کے درمیان سے نکل گئے۔ اس نے عقب میں آ کر پھر ایک ٹکر ماری اور میں پھر لڑکھڑا گیا، مگر گرا نہیں تھا۔ ایک منمناتا بھیانک قہقہا اس کے حلق سے نکلا اور وہ اچھل کود کرنے لگا۔ کبھی 100 گز دور نظر آتا، کبھی بالکل قریب۔ اسے چھونے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور تیار ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر میرے سینے پر لات ماری تو میں نے فوراً کمبل اس پر اچھال دیا اور کمبل پوری طرح پھیل کر اس پر چھا گیا۔ ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کمبل کے نیچے وہ بری طرح جد و جہد کر رہا تھا اور اس کی چیخیں بھیانک سے بھیانک تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کئی فٹ اچھل رہا تھا، پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد کمبل بالکل زمین پر پھیل گیا، جیسے اس کے نیچے کچھ نہ ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور نیچے کا منظر دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا۔ زمین پر ایک بے سر انسانی جسم کا پورا سیاہ نشان بنا ہوا تھا، جس سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے کمبل لپیٹ کر کندھے پر ڈال لیا۔ نہ جانے کس طرح ان چاروں کی ہمت پڑی کہ وہ میرا قریب آ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ بھسم ہو گیا؟ رام دیال نے کہا، اور پھر سب نے مجھے دیکھا اور اچانک چاروں ہاتھ جوڑ کر میرے پیروں سے لپٹ گئے۔ جے ہو مہاراج کی، مہاراج میاں ہیں۔ دوسرا بولا، ہم سمجھے نہ تھے مہاراج۔ بمشکل تمام میں پیچھے ہٹا اور میں نے ان سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے سرکٹا مار دیا مہاراج، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ آپ دھرماتما ہیں، ہم سمجھے نہیں تھے آپ کو مہاراج۔ آپ نے سرکٹا مار دیا، ارے دیا، یہ بات تھی، اور ہم اندھے ہیں، پہچان نہیں پائے آپ کو مہاراج۔ کوئی بات بری منہ سے نکل گئی ہو تو معاف کر دیں۔ ان سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دے کر مسکراتے ہوئے کہا، چلیے آپ لوگوں کو ایک گندی روح سے تو نجات مل گئی۔ ارے مہاراج، بستی والے سنیں گے تو چرنوں میں آ پڑیں گے آپ کے۔ سب کا ناک میں دم کر رکھا تھا اس سرکٹے نے، اور مہاراج یہ تو بھسم ہو گیا، دھرتی میں سما گیا۔ ہرے رام ہرے رام۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ کام تو ہو گیا، اب تو بستی چلو گے؟ اب بھی نہ چلیں گے مہاراج۔ وہ چاروں بڑی عقیدت سے میرے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں میں نے ان سے بستی میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا،
بڑی اچھی ہے ہماری بستی مہاراج، ہندو مسلمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم اس بستی میں پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی، سنسار میں ادھر ادھر لوگ لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں اور ہم بڑے پریم سے رہتے ہیں۔ جہاں ہم مولوی حمید اللہ کی باتیں سنتے ہیں وہیں پنڈت کرشن مراری کی کتھائیں بھی سنتے ہیں، بھگوان کا نام سب اپنے اپنے طور پر لیتے ہیں۔ مہاراج، کیا ہندو کیا مسلمان؟ مولوی حمید اللہ کون ہیں؟ دھونی پور کے مسجد کے مولوی صاحب ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں بیچارے۔ مسلمان یہاں کتنے آباد ہیں؟ ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم مہاراج، پر بہت ہیں، ارے سب اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ راستے بھر ہم لوگ باتیں کرتے آئے اور پھر دھونی پور پہنچ گئے۔ صبح ہونے میں دیر ہی کتنی رہ گئی تھی، پھر بستی کے سرے میں قدم رکھا تو مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی اور میرے قدم رک گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ذرا مسجد کا راستہ بتا دو مجھے۔ وہ ہے سیدھے ہاتھ کی سیدھ میں وہ جو روشنی چل رہی ہے، شردانند نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر کہا، اچھا تو بھائیو، میری منزل وہ ہے۔ دھونی پور میں تو رہیں گے نا مہاراج؟ دیکھو جو اللہ کا حکم، ہم آپ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں بھائی، تمہارا بے حد شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، میں بھی اپنے اللہ کے گھر کی جانب قدم بڑھاتا ہوں، میں نے کہا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے گردنیں جھکا دیں اور عقیدت سے واپس چل پڑے۔ میرا رخ مسجد کی جانب ہو گیا تھا۔ مسجد زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹی چھوٹی تقریباً 5 فٹ اونچی دیواریں چاروں طرف بنی ہوئی تھیں، احاطہ وسیع تھا اور مسجد کی اصل عمارت بہت چھوٹی۔ احاطے میں تھوڑے فاصلے پر ایک چبوترا بلند ہو گیا تھا، بائیں طرف ہاتھ سے چلنے والا نلکا لگا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سمت گھروں کا سا منظر تھا، یقینی طور پر مسجد کا حجرہ ہوگا۔ مولوی صاحب ابھی تک بلندی پر اذان دے رہے تھے، غالباً یہ مسجد کے چھت کا حصہ تھا جہاں وہ موجود تھے۔ ایک سمت سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں، میں نے کمبل ایک سمت رکھا، جوتے اتارے، ہاتھ سے نلکا چلایا اور وضو کرنے بیٹھ گیا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، غالباً مولوی صاحب کو نیچے اتار رہے تھے۔ میں نے وضو سے فراغت حاصل کر کے کمبل سنبھال کر بغل میں دبایا اور اس کے بعد ایک سمت بڑھ گیا۔ مولوی صاحب میری ہی طرف آ گئے تھے، میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ چوڑا چکلا جسم اور معمر آدمی تھے، بڑی سی داڑھی سینے پر بکھری ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ مجھ سے بولے، مسافر معلوم ہوتے ہیں حضرت؟ جی مولوی صاحب۔ بھی راستے میں داخل ہوئے ہیں؟ ابھی ابھی بستی میں داخل ہوئے ہیں؟ جی ہاں، بس یوں سمجھ لیے کہ آپ کے منہ سے اذان نکلی اور میں نے آپ کی بستی میں پہلا قدم رکھا۔ خوش آمدید، میرا نام حمید اللہ ہے، خاکسار کو مسعود احمد کہتے ہیں۔ نمازی آنے والے ہیں، ذرا انتظامات کر لو، اس کے بعد آپ سے گفتگو رہے گی۔ نماز کے بعد چلیے نہ جائیے گا، صبح کا ناشتہ میرے ساتھ کیجیے گا۔ بہتر ہے، میں نے جواب دیا اور ایک گوشے میں جا بیٹھا، آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب مجھ سے ملنے کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مسجد کے دروازے سے نمازیوں کا داخلہ شروع ہو گیا۔ نلکا چلنے کی آوازیں ابھرتی رہیں، کوئی 20-22 افراد جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب بھی تیار ہو کر واپس آ گئے اور پھر نماز باجماعت ادا کی۔ درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ مولوی صاحب میرے قریب آ گئے تھے، کہنے لگے، یہ مسعود صاحب تشریف لائیے، چائے تیار ہو گئی ہے، ناشتہ کچھ دیر کے بعد پیش کیا جائے گا۔ زحمت ہوگی آپ کو؟ نہیں، مہمان رحمت خداوندی ہوتے ہیں، اور پھر اتنی صبح ہماری بستی میں داخل ہونے والا مہمان تو ہمارے لیے بڑا باعث رحمت و برکت ہو سکتا ہے۔ آئیے، تکلف نہ کیجیے، مجھے میزبانی کا شرف بخشیں۔ میں مولوی صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ مسجد کا وہ بغلی حصہ جسے میں نے گھروں کا سلسلہ سمجھا تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک مولوی صاحب ہی کے پاس تھا۔ اندرونی حصے میں شاید ان کے اہل خانہ کی رہائش تھی، تھوڑا سا برآمدہ تھا، اس کے بعد وسیع و عریض صحن جس میں املی کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور ان کی چھاؤں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح بلند نہیں ہوا تھا، لیکن اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کچھ مٹی کے پیالے میں چائے پیش کی اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ مولوی حمید اللہ میرے سامنے بیٹھ گئے، بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، میاں برا نہ مانیے گا، ہماری اور آپ کی عمروں میں جتنا فرق ہے اس کے تحت اگر تھوڑی سی بے تکلفی کی گفتگو ہو جائے تو برا نہ محسوس کریں۔ نہیں مولوی صاحب، بزرگ ہیں آپ میرے۔
کہنا یہ چاہتے تھے کہ ویسے تو آپ ایک عام سے نوجوان ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کے چہرے میں ایک خاص بات محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ کیا عرض کر سکتا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزید تعارف نہ ہوگا؟ کوئی شخصیت نہیں ہے میری جو قابل تعریف ہو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ صحرا نورد ہوں، نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہتا ہوں، بس اچانک اس بستی کی جانب نکل آیا، علم بھی نہیں تھا کہ کون سی بستی ہے یہ، اور پھر آپ نے اذان دے دی۔ کہیں نہ کہیں تو رہائشی ہوگی آپ کی، کوئی نہ کوئی تو مشغلہ ہوگا، بس یہی مشغلہ ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں۔ مولوی حمید اللہ صاحب گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، چائے کے گھونٹ لیتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی کہیے۔ اب اس بستی میں تشریف لائے ہیں تو آپ کچھ وقت ضرور میرے ساتھ اس بستی میں قیام کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی اور مجھے ندامت۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو زحمت ہوگی، اب ان تکلفات کی گنجائش نہیں ہے۔ مسعود صاحب میری درخواست ہے، جب تک بھی ممکن ہو سکا آپ یہاں قیام فرمائیے گا۔ دیکھیے یہاں املی کے درخت کے نیچے چارپائی ڈلوا دوں گا آپ کی، آرام سے قیام کریں، اور پھر ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق حاصل ہوتا ہے اور ہم سب کھاتے ہیں، آپ کا اضافہ ہوگا یہ تو یقینی طور پر رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ تقریباً 8:30 بجے حمید اللہ کے گھر سے پراٹھے اور ترکاری آ گئی، ساتھ میں چائے بھی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حمید اللہ صاحب کہنے لگے، اور اگر صبح کے اس حصے میں آپ یہاں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رات بھر سفر کیا ہوگا، اب مناسب یہ ہے کہ ظہر کے وقت تک آرام فرمائیے گا، اگر نیند گہری ہو گئی تو میں نماز کے وقت جگا دوں گا۔ میں نے قبول کر لیا، املی کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا، کمبل سرہانے رکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ذہن میں خیالات بیدار ہونے لگے، حکم ملا کہ ابھی یہاں قیام کرنا ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی تھی، یہ میری اپنی آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجی تھی۔ ایسا کون ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز خود سے دور کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، کچھ باتوں کو جاننے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے۔ سو جاؤ۔ مجھے پھر اپنی آواز سنائی دی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کسی انحراف کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ دوپہر کو مولوی حمید اللہ نے جگایا اور میں اٹھ گیا۔ مولوی صاحب بولے، مسعود میاں 12:30 بجے ہیں، خوب سوئے، آپ جاگ جائیے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ 12:30 بج گئے؟ ہاں، غسل کر لیں اگر زحمت نہ ہو تو۔ نہیں، گرم حمام موجود ہے، زحمت کیسی؟ اور یہ بتائیں کہ کھانا نماز کے بعد کھائیں گے یا پہلے؟ بعد میں مناسب رہے گا، ورنہ جو حکم ہو۔ میں خود بھی نماز کے بعد کھاتا ہوں، آئیے حمام بتا دوں۔ غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ مسجد کے دروازے کے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میں نے غور نہیں کیا، اپنی جگہ جا بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد مولوی حمید اللہ صاحب مسکراتے ہوئے آگے۔ کہیے، نیند پوری ہو گئی؟ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیے۔ یہ سرکٹے کا کیا قصہ ہے؟ خیریت؟ کیا ہو گیا؟ صبح 10 بجے سے لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ کو علم نہیں ہے؟ کسی سرکٹے کو جلا کر راکھ کر دیا آپ نے۔ اوہ ہو، وہ جی ہاں، بس وہ اللہ کے کلام سے ٹکرانے آ گیا تھا، ویسے بھی خلق اللہ سے دشمنی کر رہا تھا۔ میں ایک جاہل دیہاتی ہوں مسعود احمد صاحب، میرے کوئی امتحان میں نہ ڈالیے مجھے، اللہ کے واسطے۔ کوئی گستاخی ہو گئی محترم؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شرمندہ نہ کریں مسعود صاحب، اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو جائے تو درگزر فرمائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں اور پھر آپ نے بڑی خاطرداری کی ہے میری۔ ویسے یہ سرکٹا، جی ہاں، خبیث روح تھی، لال تالاب پر کوئی 20 سال سے قبضہ جما رکھا تھا، ذات کا دھوبی تھا مگر بڑا سرکش اور کمینہ انسان تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ماں اس واقعے سے متاثر ہو کر کنویں میں کود کر مر گئی۔ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تو تالاب کے پاس جا کر رہنے لگا۔ یہاں اس سانپ نے ڈس لیا اور کوئی 12-15 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی تعفن زدہ لاش کا پتہ چلا۔ لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا اور وہیں مٹی ہو گیا، مگر پھر راتوں کو اور دوپہر کو چلچلاتی دھوپ میں اسے تالاب کے کنارے چھورام کرتے دیکھا جانے لگا۔ ادھر سے گزرنے والے بے شمار افراد کو اپنی خباثت کا شکار بنایا۔ کافی خوف و ہراس چھایا رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہے کہ بستی سے باہر کا راستہ ایک ہی ہے۔ دھونی پور کے لوگ اس سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12 بجے سے 3 تک کوئی ادھر سے نہیں گزرتا اور شام کو سورج چھپنے کے بعد سے صبح سورج نکلے ادھر سے
سفر نہیں کیا جاتا، کوئی بھولا بھٹکا گزر گیا تو بس اس کا شکار ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے موذی سے نجات ملی، لوگ صبح سے آ رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ، یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے، ٹالتا رہا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں، مگر ملنا پڑے گا آپ کو، بڑی عقیدت سے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامی لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا بستی والوں کو۔ یوں سمجھ لیں پوری بستی میں کاروبار بند ہے، لوگ جوگ تر جوگ لال تالاب جا رہے ہیں، وہاں اس کے زمین میں زندہ جل جانے کا نشان موجود ہے۔ اللہ کا حکم یہی تھا اس کے لیے، مگر اب میں کیا کروں؟ بس ایک بار ملنے ان سے، ویسے بھی کسی کا دل رکھنا عبادت ہے۔ چلیے، ابھی مناسب نہ ہوگا، میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ نماز کے بعد آپ باہر آئیں گے۔ نہیں، اس میں رونت کا پہلو جھلکتا ہے، آئیے ان سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، آئیے، مولوی حمید اللہ بولے اور میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 20-22 افراد تھے، زیادہ تر ہندو تھے، چند مسلمان۔ مولوی حمید اللہ نے کہا، لیجئے ٹھاکر جیون کمار جی، مل لیجئے مسعود میاں سے۔ ہیں یہ ہے وہ مہان پردیش، ہیں یہ ہے وہ مہان پرش، چرن چھوئیں گے ہم ان کے۔ ٹھاکر صاحب نے کہا اور آگے بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیے ٹھاکر صاحب، میرے گلے لگے، میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ آپ میرے پاؤں چھوئیں۔ آپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے میاں جی، وہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو سر پر بٹھائیں۔ دھونی بستی کو نیا جیون دیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ اپنے بھگوان کا اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں، مجھے تو اس خبیث کا علم بھی نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے 4 نوجوان مجھے اس کے سامنے لے آئے۔ وہ پھر تو نہ جی جائے گا مہاراج، انشاءاللہ اب ایسا نہ ہوگا۔ ہم بستی والے آپ کی کیا سیوا کریں مہاراج، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ آپ ابھی جائیں گے نہیں مہاراج؟ نہیں، مولوی حمید اللہ صاحب کے حکم کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ہم آپ کے چرنوں میں کچھ بھینٹ کریں گے، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ ہم آپ سے پھر مل سکتے ہیں مہاراج؟ جہاں حکم دیں گے حاضری دوں گا۔ نماز کا وقت ہونے والا ہے، ٹھاکر صاحب اب اجازت دیجیے، حمید اللہ صاحب نے کہا، اور سب مجھے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ نماز پڑھی، کھانا کھایا اور اس کے بعد حمید اللہ صاحب املی کی چھاؤں میں میرے پاس آ بیٹھے۔ چراغ تلے اندھیرا ہے مسعود احمد صاحب، میں نے خود تو آپ کو خراج عقیدت پیش ہی نہیں کیا۔ اپنے بارے میں مختصر بتا دوں، اسی بستی میں پیدا ہوا، یہی پروان چڑھا، والد صاحب کا منصب سنبھالا، 2 جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، اہلیہ ہیں اور میں ہوں، بس اللہ کا نام جانتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں حمید اللہ صاحب، اللہ آپ کی مشکلات دور کرے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی تھی، جھگیوں کی بستی تھی، لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا، جوک در جوک ملنے آتے رہتے، بہت کچھ چاہتے تھے مجھ سے، میں خود شرمندہ ہو گیا تھا۔ نماز وغیرہ سے فراغت کر کے رات کا کھانا کھایا، بہت دیر تک لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا، پھر زیادہ رات ہوئی تو آرام کرنے لیٹ گیا، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا تھا، پھر غنودگی طاری ہو گئی، دفتن ہی کچھ آہٹیں ابھری اور آنکھیں کھل گئیں، نظر سامنے اٹھ گئی، احاطے کی دیوار پر پاؤں لٹکے ہوئے تھے، صرف 2 پاؤں، وہ عجیب سے انداز میں جنبش کر رہے تھے، باقی جسم کا وجود نہیں تھا، آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ پھر کوئی آ گیا، پھر کچھ کرنا ہے، غور سے دیکھنے لگا، پھر کچھ تصور بدلا، خالی پاؤں نہیں تھے، باقی بدن بھی تھا، جس جگہ سے وہ احاطے کی دیوار نظر آ رہی تھی، وہاں املی کے درخت کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، اور کوئی دیوار پر تھا، اس کا باقی جسم پتوں کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یہ اس وقت پتہ چلا جب وہ نیچے کودا، شاید کمزور بدن کا مالک تھا کیونکہ زیادہ بلندی نہ ہونے کے باوجود وہ نیچے گر پڑا تھا۔ میں خاموش لیٹا یہ کھیل دیکھتا رہا، وہ اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگا اور پھر میرے قریب آ گیا، آنکھوں میں جھری کر کے میں اسے دیکھنے لگا۔ دھوتی کرتا پہنے ہوئے ایک سفید بالوں والا شخص تھا، مونچھیں بڑی اور سفید تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کون ہے۔ وہ میرے پلنگ کے پاس کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا اور اس کی آواز ابھری، مہاراج جاگیے مہاراج، سوالی آیا ہے اور آپ سو رہے ہیں، جاگیے مہاراج۔ اب اٹھنا ضروری تھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور زمین پر بیٹھ گیا، تب میں جلدی سے اپنی جگہ سے اترا اور میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہاں بیٹھیے، مجھے گناہگار کر رہے ہیں۔ بھگوان سکھی رکھے، جسے بھگوان عزت دیتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے، مگر میں آپ کے چرنوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، سوالی ہوں، مجبور ہوں، دکھی ہوں،
آپ کے سائے میں سر جھکا کر آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھیں اور مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ انا کا مارا ہوا ہوں مہاراج، پردوش میرا اکیلا کا نہیں ہے، پرکھے سے سکھا کر گئے تھے، وہ تو ایک معیار بتا کر چلے گئے، نقصان مجھے ہوا، اور اب سچ بولوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، میرا سچ کون مانے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ ٹھاکر پر بھپتا پڑی تو سیدھا ہو گیا ہے۔ میرا کوئی ہمدرد نہیں رہا سنسار میں، اسی لیے مہاراج رات کی تاریکی میں آیا ہوں، آپ کو دکھ دیا، معاف کر دیں۔ اس کی آواز آنسوں میں گندھی ہوئی تھی۔ تمہارا معاملہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، خدا کا یہ گناہگار بندہ اگر تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے تو اس سے گریز نہیں کرے گا۔ بپتا سنو گے میری؟ وہ بولا، ضرور سنوں گا۔ بسی راج بہادر ہے میرا نام، کھرا برہمن ہوں، 20 باغ کا مالک ہوں اور 2000 بیگھے زمین چھوڑی ہے پرکھوں نے۔ ساتھ میں یہ نصیحت بھی کی کہ اپنے علاوہ سب کو نیچ سمجھوں، دولت سنسار کی سب سے بڑی بڑائی ہے۔ کیا پایا اس نصیحت کو؟ مار دیا سسروں نے مجھے یہ سوچ دے کر، سنسار میں سب سے نیچا کر دیا مجھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بے بس اپرادھی جو کسی مدد کرنے والے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلاش کر رہا ہے، 20 باغ اور ہزاروں بیگھ زمین اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کی سسکیاں جاری ہو گئیں۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارے دھرم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا دین کہتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم کسی کے کام آ سکتے ہو تو اس سے گریز نہ کرو۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارا معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے۔ میری ذات سے اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ضرور تمہارے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا کروں گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، اپنے بارے میں جو کچھ بتانا چاہتے ہو بتا دو۔ تھوڑا بہت تو بتا چکا ہوں مہاراج، اس سوچ نے مجھے اس سنسار سے دور کر دیا ہے۔ ہر ایک کو نیچ سمجھنا میرا کام بن گیا تھا۔ کسی کو اپنے خلاف پایا، پکڑوا دیا، جوتے لگوا دیے، کسی نے زیادہ سرکشی کی تو ہاتھ پاؤں توڑوا دیے، بڑے بڑے عزت داروں کی عزت اچھال دی میں نے۔ 5 بیٹے تھے میرے، 2 بیٹیاں، اور یہ سب میری نگاہوں میں دھونی پور کے سب سے اونچے لوگ تھے کیونکہ میری اولادوں میں تھے۔ ایک بہن بھی ہے میری، ہر ناتوی نام ہے اس کا، میری بیٹیوں سے 2-4 سال ہی بڑی تھی۔ کہانی لمبی نہیں سناؤں گا مہاراج۔ ہرناوتی بہک گئی، جوانی کے جوش میں اس نے پرکھوں کے ریت رواج بھلا دیے اور ایک نیچ ذات سے پریم کر بیٹھی۔ ہریا تھا اس کا نام، لاکھو کا بیٹا تھا، دھونی پور کے ایک مشرقی گوشے میں گھر بنا کر رہتا تھا، نوکر تھا ہمارا مہاراج، ہماری زمینوں پر کام کرتا تھا، باپ بیٹے ہمارا دیا کھاتے تھے۔ پھر بھلا ٹھاکر بنسی راج بہادر یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ہریا پوری آنکھیں کھول کر ہرناوتی کو دیکھے؟ پر ایسا ہوا، نہ جانے کب اور کہاں ملے تھے وہ لوگ۔ ہرناوتی ہریا کے پریم میں گرفتار ہو گئی اور چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگی۔ بستی والوں نے دیکھا، کسی کی مجال تو نہیں تھی کہ کوئی ہم سے آ کر یہ بات کہہ سکے، لیکن آپس میں کاراں پھوسیاں کرتے تھے۔ ہمیں اس سمے تک کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہرناوتی کی یہ حرکتیں دیکھ لی گئیں۔ میری دھرم پتنی نے ایک رات ہرناوتی کو گھر سے چوری چوری نکلتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی، دن بھر اور رات بھر سوچتی رہی اور مجھے بتا دیا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی مہاراج۔ دوسری رات میں نے ہرناوتی کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ چاندنی رات میں میرے ہی باغ کے ایک گوشے میں وہ لاکھوں کے بیٹے ہریا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، دونوں باتیں کر رہے ہیں اور سنسار سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ خون اتر آیا تھا میری آنکھوں میں، سوچتا رہا کہ کیا کروں، اور جب برداشت نہ کر سکا تو ان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر کڑکدار آواز میں دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ ہیرا میرے قدموں میں گر گیا اور میں نے زوردار ٹھوکر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، لیکن میری بہن ہرناوتی نے اپنی ساڑی کا پہلو پھاڑ کر میرے ہی سامنے اس کے ماتھے پر پٹی کی اور پھر آنکھیں نکال کر مجھ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ اس کے پتی کو ٹھوکر ماروں؟ اس بات پر جو کچھ نہ کر ڈالتا کم تھا، لیکن عقل سے کام لیا، خون میرا ہی تھا۔ ہرناوتی کی یہ مجال کبھی نہ ہوئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو جائے، لیکن اس سمے وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ چونکا دینے والی بات تھی۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ تیرا پتی کہاں سے ہو گیا رے کمینی؟ تم اسے باپ کہہ سکتے ہو بھیا جی، تم اسے پاپ کہہ سکتے ہو بھیا جی، مگر اب یہ پاپ میں کر چکی ہوں۔ کب؟ کیسے؟
ہریا سے میں بہت پہلے ہی پریم کرتی ہوں. ہم دونوں کا پریم پوتر تھا، اور جب میں نے ہریا کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ پھیرے کر لے تو میرے مجبور کرنے پر ہریا بھی مجبور ہو گیا، اور پھر اس نے رام مندر میں جا کر پجاری شونارائن کے سامنے اگنی کے گرد میرے ساتھ پھیرے کر لیے، اور میں اس کی پتنی بن گئی. ہم جانتے تھے مہاراج کہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کا من سلگ اٹھے گا، اس لیے چھپ کر یہاں ملتے ہیں اور اس سمے کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم آپ دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی آگیا دے دیں گے. تو سچ کہہ رہی ہیں؟ بھیا جی کی سوگند بالکل سچ. ٹھیک ہے، گھر جا کر بات کروں گا میں پھر تجھ سے. میں نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا. بہن کو بیٹے ہی کی طرح پالا تھا میں نے. ماتا پتا تو پہلے ہی مر چکے تھے. محبت بھی تھی مجھے اس سے، لیکن اپنی انا، اپنا مان سب سے پیارا تھا. یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا کہ کل کا دن اگر بستی والوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی. کوئی کام تو کرنا تھا ایسا جس سے یہ بات راز میں رہ جائے، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی انسانی زندگیوں کو قربانی دینی پڑے. بہرحال میں نے اپنے خاص آدمی امرناتھ کو بلا کر اسے یہ کہانی سنائی تو امرناتھ گردن جھکا کر بولا کہ مہاراج مجھے تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. بڑا غصہ آیا مجھے امرناتھ پر، اور میں نے غرا کر اس سے کہا کمینے، نمک حرام، اگر تجھے یہ بات معلوم تھی تو مجھ سے کیوں نہ کہا تو نے؟ ہمت نہیں پڑی تھی مہاراج، ہمت نہیں پڑی تھی. اب یہ بتا کہ کیا کیا جائے؟ مہاراج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہرناوتی جی ہی سب کے سامنے یہ کہنے کو تیار ہیں. آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا، مگر میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ اس شادی کو چھپانا نہیں چاہتی اور بڑی ہمت سے سنسار کے سامنے آنے کو تیار ہے. نکال دوں گا اسے گھر سے باہر، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج کر دوں گا. اگر آپ یہ بات ہرناوتی جی سے کہیں گے تو وہ آپ کے چرن چھوئیں گی اور خوشی خوشی گھر سے چلی جائیں گی. محبت کی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں مہاراج، آپ کو اس سے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو پھر میں کیا کروں امرناتھ؟ مجھے بتا میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا مہاراج. آپ مجھ سے کہیں بڑا دماغ رکھتے ہیں. سب نے میرے ساتھ غداری کی ہے. ایک ایک کو دیکھ لوں گا میں. اور وہ پجاری شونارائن، اس نے پھیرے کرا دیے میری بہن کے ایک نیچ ساتھ کے ساتھ. جیتا رہے گا وہ. پہلے اس کی زبان بند کروں گا امرناتھ، پہلے میں اسی کی زبان بند کروں گا. جیتا نہیں چھوڑوں گا اسے. مندر کا معاملہ ذرا دوسرا ہوتا ہے مہاراج. ویسے بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دولت مندوں کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. دھونی پور کے لوگ آپ سے زیادہ خوش نہیں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس قدم سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائیں. ایک ایک کو مروا دوں گا، ایک ایک کو ختم کر دوں گا. نہیں مہاراج، دھونی پور کے ساروں کو آپ نہیں مار سکتے. آپ کو کچھ اور ہی سوچنا ہوگا. امرناتھ کی بات سمجھ میں آنے والی تھی. میں سوچتا رہا، پھر میں نے کچھ فیصلے کر لیے. میں نے کہا تو یہ کام خاموشی سے کرنا ہوگا امرناتھ، اور تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا. اتنی دولت دوں گا کہ جاگیردار بن کر جیون بسر کرے گا. میری عزت بچانا اس وقت تیرا ہی کام ہے. امرناتھ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے مہاراج. منہ سے بول کر تو دیکھیں. تب میں نے امرناتھ سے مل کر ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہی کیا میں نے. بادلوں بھری ایک رات ہم گھر سے باہر نکلے. امرناتھ کو میں نے جو ہدایات دی تھیں وہ ان پر عمل کر رہا تھا. اس بیچ میں ہرناوتی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ جب دوسری رات وہ چوری چوری گھر سے باہر نکلی تب میں نے اسے نہ روکا. حالانکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا. وہ اس پاپی اچھوت کے ساتھ وقت گزارتی رہی، مگر میں اپنا کام آگے بڑھانے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا. میں اور امرناتھ رام مندر پہنچے. پجاری شونارائن جی کو اٹھا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ پجاری جی سچے آدمی تھے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ دو پریم کرنے والے ایک ہونا چاہتے تھے. انہوں نے سنسار کی ریت کے مطابق وہ سب کچھ کر دیا جو انہیں ایک کر دیتا. تب میں نے زہر کی شیشی شونارائن جی کو دیتے ہوئے کہا، اور آپ نے جو کچھ کیا شونارائن جی، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ موت قبول کرنا ہوگی. شونارائن مسکراتے ہوئے بولے، موت اور جیون بھگوان کی لین دین ہے. اگر اس زہر سے میری موت لکھی ہے تو مجھے یہ ہر حالت میں پینا پڑے گا، اور اگر ابھی کچھ جیون باقی ہے تو یہ زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. سو میں نے دیکھا کہ شونارائن جی زہر کی پوری شیشی حلق میں انڈیل گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے. ہم نے پہلے سے سارا بندوبست کر رکھا تھا. زہر نکلے ہوئے ایک سانپ کی دم مروڑ کر اسے شونارائن جی کے پاؤں سے چپکا دیا، اور سانپ کے دانت شونارائن جی کے پاؤں میں گڑ گئے.
تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھے کہ پنڈت شونا رائن مہاراج سانپ کے ڈسنے سے مرے ہیں۔ اس طرح ہم نے ہرناوتی اور ہریا کی شادی کے اس سب سے بڑے گواہ کو ختم کر دیا، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہنی تھی، دوسرا انتظام بھی کرنا تھا۔ شونا رائن جی کی موت پر کسی نے کوئی شبہ نہ کیا۔ ہرناوتی 6 راتیں ہریا سے ملتی رہی، مگر 7ویں رات ہریا کو جیون میں کبھی نہیں آئی۔ منصوبے کے مطابق ہرناوتی کو دوسرے گاؤں بھیجا گیا اور وہ سب کے ساتھ خوشی خوشی گئی تھی، مگر میں اور امرناتھ 8 آدمیوں کے ساتھ تیار تھے۔ ہم لوگ رات کی تاریکی میں لاکھو کے گھر پہنچے، دروازہ بجایا تو لاکھو نے دروازہ کھول دیا۔ میرے آدمیوں میں سے ایک نے اس کے سر پر لاٹھی ماری اور لاکھو ہائے کہہ کر ڈھیر ہو گیا۔ تب ہریا باہر نکلا اور ہم نے اسے بھی لاٹھیوں پر رکھ لیا۔ پھر گھر کی 3 عورتیں، باپ، بیٹے اور ایک بچے کو ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہیں ڈال دیا اور اس کے بعد پورے گھر پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ اتنی تیز آگ لگائی تھی اور اتنا تیل ڈالا تھا کہ کوئی ان کی مدد نہ کر پائے۔ 20 گھر جلے تھے اس آگ سے اور ہریا اور لاکھو اپنے مزید 5 گھر والوں کے ساتھ جل کر بھسم ہو گئے تھے۔ تب میرے دل کو سکون ملا۔ ہرناوتی واپس آ گئی۔ بستی والے کبھی یہ نہ جان سکے کہ آگ کیسے لگی، بس انہوں نے کوئلہ ہوئی لاشیں نکالی تھیں اور ان کا کریا کرم کر ڈالا تھا، مگر ہرناوتی مجھے شبھ کی نظر سے دیکھتی تھی اور پھر ایک رات وہ میرے پاس ہی پہنچ گئی۔ میں اس وقت اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ ہرناوتی کا چہرہ دیکھ کر میں چونک پڑا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیسے آنا ہوا، تو اس نے پراسرار لہجے میں کہا، میرا سہاگ کیسے بسم ہوا مہاراج، مجھے کیا معلوم، مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے؟ میرے سسر لاکھو کے گھر میں آگ نہیں لگی، لگائی گئی تھی۔ لگائی گئی تھی؟ کس نے لگائی؟ امرناتھ، بھیل چند، شکتی لال، پرسی رام، رگھو، شنکر، راجن اور سونا آگ لگانے والے تھے اور آپ لگوانے والے تھے۔ کیا بک رہی ہے؟ میں نے غصے سے دھاڑا، مگر میرے بدن میں سردی دوڑ گئی۔ سارے نام سچے تھے۔ کس نے مخبری کی گردی سے؟ نہ جانے کس نے زبان کھول دی۔ ہرناوتی حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ اس نے کہا، شبہ تو مجھے پہلے ہی تھا بھیا جی، آخر آپ میرے بھیا ہیں۔ ہم نے ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، مگر آپ نے جو انیائے کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ سارے کنبے کو مروا دیا، بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ دوش تو ہریا کا تھا مہاراج، سب کا تو نہیں تھا۔ آپ کو رحم نہ آیا ان پر، زندہ جلوا دیا آپ نے انہیں آگ میں۔ ہرناوتی، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ آج تک کیا ہے اس کا یہ بدلہ دے رہی ہے مجھے، الزام لگا رہی ہے میرے اوپر۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو جا تھانے چلی جا، میرے خلاف رپورٹ درج کرا دے، گرفتار کرا دے مجھے ان سب کے قتل کے الزام میں۔ ہرناوتی عجیب سے انداز میں ہنسی، پھر بولی، کہا تھا میں نے ہریا سے بھیا جی، کہا تھا، مگر اس نے کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنسی مہاراج بڑے اختیار والے ہیں، پولیس کو اپنے جال میں پھانس لیں گے، مال و دولت دیں گے اسے اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن اب اپنا کام ہریا خود ہی نمٹائے گا بنسی مہاراج۔ کیا بک رہی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اور وہ ہریا بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہرناوتی نے آہستہ سے کہا، آیا تھا ہریا میرے پاس بھیا، پہلے مجھے اس نے اپنی ساری بپتا سنائی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر اکیلا مار دیا جاتا اسے تو یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ چلو ہرناوتی کے بھیا نے مارا ہے، مگر سارے مار دیے، پتا جی کو بھی مار دیا۔ کہہ رہا تھا کہ سب نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنا بدلہ وہ خود لیں گے تجھ سے، سمجھے بنسی راج مہاراج؟ میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ ہریا تو کہہ رہا تھا کہ کیا فائدہ یہ سب کچھ کہنے سے، جب بدلہ شروع ہوگا تو بنسی راج مہاراج خود ہی دیکھ لیں گے، کہنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہرناوتی کو دیکھتا رہا، شاید پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ہمدرد نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی واپس چل پڑی۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہے تو؟ ابے اب کہاں جا گئی؟ اب کہاں جاؤں گی بھیا، میرا سسرال تو ختم ہو گیا، اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے حیا، بے شرم، نیچ سات تھے وہ، اس گھر کو اپنا سسرال کہتے تجھے شرم نہیں آتی؟ جواب میں اس نے مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ مگر مجھے کچھ کرنا تھا، اگر اس نے کسی اور کے سامنے زبان کھول دی تو میرے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اسے دوسرے ہی دن ایک الگ تھلگ جگہ رکھ دیا۔ میری حویلی پرکھوں کی بنائی ہوئی ہے، 2 حصے ہیں اس کے، ایک حصہ ویران پڑا رہتا ہے، میں نے اسی ویران حصے کو صاف ستھرا کرایا اور اسے وہاں پہنچا دیا۔
میری پتنی پہلے تو حیران ہوئی، بعد میں مجھے اسے اپنا رازدار بنانا پڑا۔ امرناتھ وغیرہ سے میں نے ہرناوتی کی کہی ہوئی باتوں کی پوری تفصیل نہیں بتائی تھی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں، لیکن ہرناوتی کے قید کی نگرانی کے لیے اسی کو منتخب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہرناوتی کو اس بات کا شبہ ہو گیا ہے کہ لاکھوں کے گھر کو میں نے مارا ہے۔ امرناتھ میرا وفادار آدمی تھا، آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں لگ گیا، مگر میری نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ مہاراج، میں یہ سوچتا تھا کہ ہرناوتی ہریا کا نام کیسے لیتی ہے۔ وہ یہ بات کیسے کہہ رہی تھی کہ ہریا نے اسے یہ تفصیل بتائی تھی؟ ویسے تو میں نہ مانتا، مگر اس نے ان تمام لوگوں کے نام بالکل ٹھیک ٹھیک لیے تھے جو لاکھوں کے گھر آگ لگانے گئے تھے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ امرناتھ اور اس کے 2 ساتھی جو رات کو وہیں سویا کرتے تھے جہاں ہرناوتی قید تھی، اچانک ہی آدھی رات کو دہشت سے چیختے ہوئے دوڑتے نظر آئے۔ ان تینوں کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی اور شعلے اتنے بلند تھے کہ حویلی کے دوسرے ملازموں نے انہیں دیکھ لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، کہ انہوں نے آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کے جسموں میں لگی آگ نہ بجھی اور تینوں کے تینوں ایسے جل گئے جیسے کوئلہ جل کر سخت ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کے جسموں میں آگ کیسے لگی۔ اس واقعے سے بڑا خوف پھیل گیا تھا۔ میں ضروری کارروائیوں میں مصروف رہا۔ بستی والوں کو اس بارے میں بس اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ کسی طرح 3 آدمی جل کر بھسم ہو گئے۔ اصل بات کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ہرناوتی سے میں خود ملا تو وہ مطمئن نظر آئی، ہنس کر بولی، باقیوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونا ہے مہاراج، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دشمن ہو گئی ہے تو میری؟ نہیں مہاراج، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہریا مجھے پہلے ہی بتا گیا تھا کہ ابتدا وہ امرناتھ اور ان آدمیوں سے کرے گا۔ میرے اوپر پہلا لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہاراج۔ بچا سکتے ہو تو ان کے گھروں کو اور انہیں بچا لینا جنہیں تم نے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کون سا ٹھکانہ ہے؟ میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ امرناتھ میرا مشیر تھا، ہر طرح کی رازداری کے مشورے میں اسی سے کرتا تھا، وہ نہ رہا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس تھا۔ بہرحال پریشانیوں کا آغاز تو اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن سے مجھے پتہ چلا کہ ہرناوتی نے اس نیچ ذات سے شادی کر لی ہے، اور اب یہ پریشانیاں عروج کو پہنچتی جا رہی تھیں۔ میرے بیٹے عیش و عشرت کی زندگی میں پروان چڑھے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی کرنے والا تھا میں، مگر کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ رگھو اور شنکر جو کھیت پر کام کر رہے تھے، سانپ کے ڈسنے سے مر گئے۔ کسی ایسے ناگ نے اسے ڈسا تھا جو بہت زہریلا تھا۔ دونوں کی لاشیں تک نہ اٹھائی جا سکی تھیں۔ بدن کا سارا گوشت گل کر پانی کی طرح بہہ گیا تھا اور ہڈیوں کے ڈھانچے کھیتوں میں پڑے نظر آئے تھے۔ جہاں جہاں ان کا پانی بہا تھا وہاں زمین ایسی کالی ہو گئی تھی کہ جیسے آگ لگا دی گئی ہو، اور اس کے بعد مہاراج وہ کھیت پھر سے سرسبز نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آئی۔ بیر چند اور شکتی راج بھی مارے گئے۔ راجن اور سونا تو پہلے ہی امرناتھ کے ساتھ بھسم ہو گئے تھے۔ بیر چند اور شکتی کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ٹکرا گئی اور اس طرح ان کا قیمہ ہوا کہ ان کی لاشیں بھی اٹھائی نہ جا سکتی تھیں۔ اب میرے حواس جواب دینے لگے تھے۔ میں بیمار ہو گیا تھا، اتنا بیمار کہ بخار اترے نہ اترتا تھا کہ ایک دن میرے وید جی میرے پاس آئے۔ بھدی شکل کے مالک تھے۔ میرا بیٹا کپور چند انہیں لے کر آیا تھا۔ دواؤں کا بکس ان کے پاس تھا۔ کپور چند نے کہا کہ یہ بہت نامی گرامی وید جی ہیں اور بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، آپ کو انہیں دکھانا چاہتا ہوں پتا جی۔ میں تیار ہو گیا۔ وید جی نے کہا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے کچھ باتیں کریں گے۔ سب چلے گئے۔ وید جی نے مجھے اپنے تھیلے سے دواؤں کی 2 پڑیاں نکال کر دیں اور کہا کہ میں انہیں پانی کے ساتھ کھا لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پڑیاں کھانے کی دیر تھی کہ مجھے اپنے بدن میں بڑی طاقت محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے میں ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے عقیدت بھری نگاہوں سے وید جی کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، پھر بولے، اگر ابھی سے مر گئے ٹھاکر بنسی راج تو بعد کے کام کیسے دیکھ سکو گے؟ میرا تمہارے پاس آنا بہت ضروری تھا۔ تمہیں ابھی جیتا رہنا ہے مہاراج، بہت عرصے تک جیتا رہنا ہے۔ تم نے میرے پریوار کو ختم کیا ہے، اپنا پریوار ختم ہوتے ہوئے بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور جب میں نے حیران ہو کر وید جی کے چہرے پر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ ہریا تھا، ہریا جسے میں نے جلا کر بھسم کیا تھا۔ وہ مجھے شرمر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
بھگوان کے ہاں کوئی ذات نہیں بنائی جاتی، نہ اونچی ذات نہ نیچی ذات، اور دل تو بھگوان نے سبھی کو دیا ہے۔ ہم نے تو پھیرے کیے تھے آپ کی بہن سے مہاراج، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سویکار کر لیتے ہمیں تو کیا ہو جاتا، اور پھر دوشی تو ہم تھے۔ ہمارے پتا جی کو بھی مار دیا تم نے، ماتا جی کو بھی مار دیا، ہمارے بھتیجے کو بھی مار دیا، کیسا انیائے کیا تم نے مہاراج۔ ہم تو ہرناوتی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، معاف کر دیتے تمہیں، مگر دوسرے معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیتے رہو، وہ تو مارے گئے جنہوں نے ہمارا گھر پھونکا تھا، اور اب تمہارے پریوار کی باری ہے مہاراج۔ 5 بیٹے ہیں تمہارے، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کی تو شادی کر دی تم نے، ان کا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، پہلے اپنے ان 5 ستونوں کو گرتے ہوئے دیکھ لو۔ ہم ایسا کر دیں گے مہاراج کہ تمہارے گھر میں پھر کبھی روشنی نہ آئے، ہم تمہاری ساری دیوالیں بجھا دیں گے۔ ہم سب نے فیصلہ یہی کیا ہے، مگر تمہیں جینا ہے۔ بیمار ہو گئے یہ تمہاری مرضی ہے، ذرا صحت مند رہو تاکہ اپنے کیے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ کہہ کر ہریا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میرے پورے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جو کچھ سنا تھا اپنے کانوں سے سنا تھا، اور دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے میرے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور مجھے اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ بڑا بدحواس ہو گیا تھا میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا بیٹا جو سب سے بڑا تھا، میری اس بیماری پر کافی توجہ دے رہا تھا۔ ایک بار اس نے پوچھا کہ میرے من کو کیا روگ لگ گیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میری دھرم پتنی بھی ضد پر آ گئی تو میں نے ساری کہانی ان لوگوں کو سنا دی۔ میرا بڑا بیٹا ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ آپ کا وہم ہے مہاراج، آپ کے دل میں چور بیٹھ گیا ہے۔ وہ سارے کے سارے جو مرے، آپ کو ان کی موت کی وجہ سے معلوم ہے حادثے ہی ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ وہ کیسے حادثے ہوئے تھے ذرا یہ بھی بتا دو۔ انسانی جسموں میں آگ لگ گئی، ناگ ایسے کاٹیں کہ بدن پانی ہو جائے، یہ سارے کھیل کیا تم نے انسانی کھیل سمجھے؟ وہ لوگ بھی کچھ متاثر ہو گئے تھے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ اور پھر مہاراج، میرا سب سے بڑا بیٹا، میرا سب سے بڑا بیٹا ایک صبح جب گھر والوں نے اسے نہ پایا تو اس کے کمرے میں اسے پکارنے گئے۔ نوکر نے اس کی لاش چھت کے کنڈے سے لٹکی ہوئی دیکھی تھی، اس کی زبان اور آنکھیں باہر نکل پڑی تھیں۔ یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ کس نے اسے سولی پر لٹکایا ہے۔ زمین سے 8 فٹ اونچا لٹک رہا تھا وہ، گردن میں رسی ڈلی ہوئی تھی اور رسی کنڈے میں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے اپنا سارا کام کیا، مگر مجھے ہریا کی بات یاد تھی۔ میرا دماغ اسی طرف جا رہا تھا جو حشر ہو سکتا تھا میرے من کا مہاراج۔ آپ کو پتہ ہے اسی بیٹے کی شادی میں کرنے والا تھا، سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں مہاراج، میں اپنی جیون بھر کی کمائی لٹا بیٹھا تھا اپنے ہاتھوں۔ ہرناوتی کے پاس پہنچا، ہاتھ جوڑ کر اس کے چرنوں میں جھک گیا، اور اس سے میں نے کہا کہ اگر ہریا اس سے ملتا تو ہریا سے کہے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ ہرناوتی نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کسی پر رحم کیا ہے مہاراج؟ آپ رحم کا نام جانتے ہیں؟ تو بھی ان کی موسی ہے ہرناوتی، تیرے بھی تو ہم کچھ لگتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے میرا، قیدی ہوں میں تمہاری۔ میرا تمہارا سید و سیاد کا رشتہ ہے بس۔ تم نے اس کا پورا کٹم مار دیا۔ اس نے سوگند کھائی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہرے رام، ایسا مت کہہ ہرنا، ایسا مت کہہ، بچا لے اپنے بھتیجوں کو، بچا لے انہیں۔ خون کا بدلہ خون، سب مریں گے، سب مریں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولی اور پھر ہنسنے لگی، پھر چیخنے لگی، پھر رونے لگی، اور اس کے بعد کچھ کہنے کو باقی نہ رہا۔ کچھ نہ بگاڑ سکا میں اس کا۔ اس کے مہینے کے بعد میرا گووند مار دیا گیا۔ وہ بھائیوں میں سب سے تگڑا جوان تھا، سب سے خوبصورت جوان تھا۔ دیکھنے والے اسے دیکھتے تو اس کی جوانی پر رشک کرتے تھے۔ مہاراج، میرا گووند رات کو کھا پی کر آرام سے سویا۔ آدھی رات کو اس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ ہم سب اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بہت سے نوکروں نے مل کر اسے توڑا تو اندر کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا مہاراج، گہرا گاڑھا کالا دھواں جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر گووندا کی لاش زمین پر اکڑی ہوئی پائی تھی۔ اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہو گیا تھا مہاراج، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا ہو۔ اور پھر ہمیں ایک کہکہا سنائی دیا، بھلا میں اس کہکہے کو نہ پہچانوں گا؟ اسی پاپی کا تھا،
اسی پاپی ہریا کا کہا تھا۔ وہ جیسے اپنی کامیابی سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ مہاراج، ہم پر جو بیتی ہمارا من ہی جانتا ہے، جو کر بیٹھے تھے وہ تو کر ہی بیٹھے تھے، مگر اس کے بعد مہاراج جو ہو رہا تھا وہ سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بار پھر میں نے ہرناوتی کے پاس گڑ گڑاتا ہوا پہنچا، مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، وہ بھی پاگل ہو چکی تھی۔ من تو چاہتا ہے کہ سسری کو زندہ جلا دوں آگ میں، سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، مگر مہاراج ہمت نہیں پڑتی۔ گووندا کے بعد میرا ایک اور بیٹا میرے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ ایسا پاپی باپ ہوں، میں مرنا چاہتا تھا، مگر موت بھی اسے نظر انداز کر چکی تھی۔ نہیں آتی موت بھی مجھے سمیٹنے۔ بھگوان کے لیے میری مدد کریں، وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں میرے، 3 بیٹوں کو صبر کر چکا ہوں، بڑا دل پتھر کر لیا ہے میں نے، میرے جیون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آج مر جاؤں تو سارے پاپ کٹ جائیں گے، مگر جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک ایک کر کے سارے میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائیں۔ کھانا پینا ختم ہو چکا ہے میرا مہاراج، جب بہت بھوک لگتی ہے تو تھوڑی بہت کوئی چیز کھا لیتا ہوں۔ 6 دن کے فاقے کیے ہیں میں نے، صرف اس خیال سے کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، مگر موت نہیں آتی۔ میری ہی طرح میری دھرم پتنی کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ وہ تو بے گناہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا، مگر مجھ سے زیادہ مر رہی ہے۔ میری مدد کر سکتے ہیں تو اللہ کے نام پر میری مدد کریں۔ آپ مسلمان ہیں اور اللہ کے نام پر اگر آپ سے کوئی مدد مانگی جائے تو سنا ہے مسلمان اپنا سب کچھ لوٹا دیتے ہیں سوال کرنے والوں پر۔ میں سوالی ہوں مہاراج، آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے میں نے، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو مجھ پر خرچ کر دیں، دعائیں ہی دے سکوں گا اس کے بدلے، اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مہاراج، ساری بستی والے مجھے ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ حکم دیں کہ میں ان ساری بستی والوں کے سامنے ان کے چرنوں میں گر جاؤں تو میں اپنی انا توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ انا مجھے ورثے میں ملی تھی مہاراج، مگر میرے ورثے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔